یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ۔ یہاں پر غور کیجئے، پہلے اپنی جان آئی ہے، اور یہ ہے بہت صحیح انداز۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو چاہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو، اس لیے کہ یہ بات بظاہر جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنی ماں سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ قیامت میں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، میں بچ جاؤں، میں چھوٹ جاؤں، باقی سب جہنم میں جھونک دیے جائیں، جھونک دیے جائیں۔ چاہے میرے اولاد کو جھونک دو، میرے والدین کو جھونک دو، میرے بہنوں بھائیوں کو جھونک دو، میری بیوی کو، یا بیوی کہے گی شوہر کو جھونک دو، مجھے کسی طریقے سے بچا دو۔ قرآن مجید کی تو نص صریح ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اسی طریقے سے وہ جو سورہ معارج میں فرمایا گیا کہ یہ انسان تو چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کسی طریقے سے سب کو فدیے میں لے لے، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی، اور ماں باپ کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، میرے پورے کنبے اور گھرانے کو بھی، یہاں تک کہ تمام انسانوں کو جھونک دے، کسی طرح مجھے بچا لے۔ یہ نفسی نفسی جو حشر میں ہونی ہے، یہاں بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دیں اپنی ذات کے لیے۔ باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتی ہے، والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ کیسے گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کیسی عاجزی کے ساتھ، کس طریقے سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیسے گڑ گڑا لیکن نہیں ماننے لائق شخص۔ تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں صرف، جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تبیین ہے، وضاحت ہے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ بار بار کہیں، لیکن یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے، اصل اختیار ہے اپنا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے، اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے قوا انفسکم آیا، بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ تو تمہارے اوپر، یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے، اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے۔ البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو، تو اہلیکم، اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمے سب سے پہلے۔ اسی کی ہمیں شرح ملتی ہے حدیث میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تقویٰ کی تلقین فرماتے تھے، تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے، پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنی قوم، اور اس میں خاص طور پر وہ خطبہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھرانے کی، اپنے قریب کی، اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اے صفیہ، محمد کی، اللہ کے رسول کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ ترغیب، یہ تلقین
تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یعنی دیکھیے ایک نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تو نیگیٹو ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان کی محبت ان کی دلجوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اب یہاں جو پازیٹو ہے، تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو، ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی سی کوشش کرنا، ڈال دینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان نقصے کی ذمہ داری ہے، کھانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے، بس بہت غلط ہے۔ بندہ مومن ہونے کے ناطے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل، اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، تربیت ان کی، دین کے لیے رجحان پیدا کرنا ان میں، اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو، فطری بات ہے، قوا انفسکم، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوی اختیار، اپنے نفس کو بھی۔ اسی طرح قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، شداد، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اب جب تم یا تمہارے لاڈلے، تمہاری لاڈلی بیوی اور تمہارے لاڈلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھونکے جائیں گے، اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے، تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالا و شیون، وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں، وہ بڑے سخت دل ہیں۔ اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ جہنم کے داروغہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو؟ یہ محبت نہیں، یہ تو عداوت ہو گئی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مطلب ہے اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں؟ کون سی تعلیم دلوا رہے ہو؟ جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے؟ یہ تمہاری رحمت ہے، محبت ہے یا عداوت ہے، دشمنی ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کا دل پسیجے گا نہیں، پتھر کی طرح سخت دل ہوگے ان کے، غلاظ شداد، چیخے جاؤ چلائے جاؤ، نالا و شیون، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور کہا جائے گا اے کافروں اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ، بلکہ اس پورے گروپ کے حوالے سے، جو میں نے عرض کیا تھا پل صراط کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں، اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی گئی ہے، جو سورہ حدید میں تھا وہ یہاں ہے، یہاں اختصار کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اس توبہ کو یہی نہ سمجھیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیتا ہے بس اسے توبہ کر لی، ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے، کوئی رشوت لیتا ہے رشوت سے توبہ کر لی، یہ بھی توبہ۔ سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کدھر رہے ہو، دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف؟ کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی؟ زندگی کا رخ کیا ہے؟ پلٹو، لوٹو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ذاریات، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف۔ کدھر جا رہے ہو؟ فأین تذهبون، کدھر جا رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، غفلت میں زندگی گزر گئی، اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، کیا کتنا بڑھاپا آ گیا، موقع ہے، فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے،
ان کو ادا کرنے کے لیے کمر کسو۔ فرائض دینی صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے، فرائض دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت، اس کے لیے جد و جہد، یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور کوئی آپ کے اوپر گولیاں چلے، تیاری کرو اس کے لیے، جماعتی زندگی ہو، ان کی تربیت ہو۔ 12 برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی عکس ہو، وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کوئی عکس اس کا 1000 میں 1 درجے میں کچھ تو ہو، یہ پیدا کرو، تیاری کرو، سمجھو منہج انقلاب نبوی کیا تھا، جس پر میری یہ کتاب موجود ہے، شاید آؤٹ آف پرنٹ ہے آج کل، منہج انقلاب نبوی۔ باقی کیسز تقریریں یہ تو بے شمار ہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پاک توبہ۔ یہ نہ ہو کہ دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام، توبہ کی تسبیح کر لو، کوئی توبہ نہیں۔ اگر تم خالص توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے، وہ ایسے جیسے اسے گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے داہنی طرف۔ وہی الفاظ جو سورہ حدید میں آئے، دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی، اور اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا، داہنا ہاتھ اعمال صالحہ کا کاسب ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کو مطلب سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا، کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے صنعا تک جائے گی، یمن کا شہر۔ ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی؟ ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا، کیوں تھوڑا ملا؟ کوتاہیاں تھیں، تقصیرات تھیں، کمی تھی، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا، کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ لہذا کم ہوگا، پھر وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ یہ آیت جو کہ تو سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے۔ واغلظ علیہم، سختی کیجئے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین، کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، مسلمان تو ہے وہ، تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ تو کان ہی کان ہے نرے، بس کان ہی کان ہے، سن لیتے ہیں، سمجھتے تو ہے ہی نہیں، دماغ میں بھیجا نہیں ہے ان کے، یہ بھی کہتے تھے وہ۔ لیکن آپ سختی کیجئے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا، اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہے ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے، ہم سے کیا ہے، ہم تو ان کے تابع ہیں۔ ہر عورت ایک مکمل انسان ہے، فل ہیومن بینگ، اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے، ڈگنیٹی اینڈ آنر، ہیومن ڈگنیٹی، وہ
بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے، اخلاقی طور پر مساوات ہے بالکل، اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی، عورت بھی جیسے کہ مرد ہے۔ اس کا اپنا ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا، اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا۔ یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے 3 خواتین بلکہ 4 خواتین کی مثال یہاں آئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں ہمارے 2 بہت صالح بندوں کے تحت، ان کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، دونوں نے ان سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر، ان کے دونوں شوہر جو ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی۔ بیوی بھی غرق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی، اور حضرت لوط کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا اسی میں ہلاک ہوئی۔ تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا، چاہے وہ نوح اور لوط ہو۔ لوط تو خیر اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا، حضرت لوط تو بہت اولو العزم 950 برس جنہوں نے دعوت دی ہے۔ اسی لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہا فرمایا کرتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی نور چشم، لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے نکالو، بچاؤ، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں۔ اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیہ تھیں دونوں بیویاں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی، خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے۔ یہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو حضور انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی، یہ خیانت تھی۔ اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فالصالحات وقانتات حافظات للغیب، غیب کے اندر حفاظت کرنا پوری۔ ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہر کی باتوں سے واقف ہو، تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے، اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، آسیہ ان کا نام تھا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے، جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جلد از جلد مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے۔ یعنی موت کی آرزو کر رہی ہے، محل میں ہے، عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا، کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے، اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس نے کفر کا اس کا معاملہ ہے، تو ان کے اندر بیزاری کتنی ہے اپنے اس شوہر سے۔ تو گویا کہ 2 انتہائی مثالیں آ گئی، بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یہ یوں سمجھیے چوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں۔ تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہی میں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تیسری مثال دی ہے عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے، نیک ماحول مل جائے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا جو ہیں انہوں نے ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، ان کو اپنے پاس رکھا، تربیت کی، ایک نبی کی آغوش تربیت میں پلی ہے، لہذا وہ نور علی نور ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا،
تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا. یہ ساری باتیں انہوں نے مانی تسلیم کی. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور جو اس کی کتابیں تھیں، ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی، زبور ان کے پاس موجود تھی، انبیاء کے اور صحیفے ان کے پاس موجود تھے. یہ تو صرف 1900 سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. آل دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کے تمام صحیفے، پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی. وَكُتُبِهِ، اور اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھی. تو تین چیزیں تو آ گئی، چوتھی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ آپ نے کچھ سوچا یا نہیں؟ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون. ایک خاتون نور علی نور، خود بھی نیک، ماحول بھی نیک. چوتھی کون سی بات رہ گئی؟ خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر، بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے. اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ پھر جب وہاں پہنچیں گے پڑھیں گے. شوہر بھی بدتینت، بیوی بھی بدتینت. ظلمات بعضها فوق بعض،